فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، اور جو ساری امت کی لاج رکھ لے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ جو آپ کے سامنے آج پہلی تاریخ ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں جب تک ان کی یاد زندہ ہے سمجھ لینا یہ دل زندہ ہے، اور جب یہ دل ان کی یاد سے خالی ہو گئے تو سمجھ لینا کہ یہ دل مردار ہو چکے ہیں۔ کیونکہ کربلا کے میدان میں بھی آپ دیکھیں، جو بزدل تھے، جو لوگ بزدل تھے وہ یزیدیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور جو لوگ موت سے بھی ڈرنے والے نہیں تھے وہ امام حسین کے صف میں آ کے کھڑے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ جو یزیدیوں کے ساتھ تھے ان کے دل میں حسین تھے ہی، تو جس کے دل میں حسین ہے ہی نہیں وہ زمین پہ چلتا پھرتا مردہ ہے، اور جس کے دل میں حسین ہے وہ گردن کٹا کر کے بھی زندہ ہے، وہ خون بہا کر کے بھی زندہ ہے، وہ بازو کٹا کر کے بھی زندہ ہے، وہ پیاسا رہ کر کے بھی زندہ ہے، وہ بھوک برداشت کر کے بھی زندہ ہے۔ اس کو نہ کل دنیا مار سکی تھی، نہ آج، اور نہ قیامت تک مار سکتی ہے، اس لیے کہ موت تو بزدلوں کے لیے ہے۔ حسین نے تو کربلا میں یہ پیغام دے دیا، اے حسین سلام ہو تمہیں کہ تم نے مرنے کو جینا بنا دیا، حسین سلام ہو تمہیں کہ تم نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ عزیزان گرامی، پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، آج کے اس مختصر بیان میں ہم تذکرہ کریں گے حضور کی اہل بیت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا علی اور خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ تو اہل بیت پاک کی فضیلت آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور ہم آج آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کیسے ہوئی، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی، اور ان کا نام کیسے رکھا گیا، اور اس کی فضیلت آگے اور کیا ہے۔ یہ مختصر بیان آج میں آپ کے سامنے کروں گا۔ قرآن پاک میں بیان کیا گیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی، اے محبوب، ہم نے تمہارے گھر والوں کو ہر ناپاکی سے دور کر دیا ہے، یعنی تم کو پاک اور ستھرا کر دیا ہے۔ پیارے نبی اور حضرت مولا علی اور پیارے امام حسن اور پیارے امام حسین یہ بندتن پاک ہے، اور یہ بندتن پاک کا نعرہ لگتا رہے گا، کیونکہ قرآن ان کی پاکی کا بیان کر رہا ہے۔ اے محبوب، ہم نے تمہاری اور گھر والوں کو، تمہاری اولاد کو، تمہاری اہل بیت کو جو ہے ستھرا کر دیا ہے، ہر ناپاکی سے دور کر دیا ہے۔ ہم تو یہ ظاہر بیان جو ہمیں قرآن میں دکھ رہا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میری آگ وہ ہے کہ جس پر دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی ان پر حرام فرما دی گئی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے بڑے کون ہیں؟ حضرت امام حسن، اور چھوٹے کون ہیں؟ حضرت امام حسین۔ تذکرہ کرتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے آئیں، سبحان اللہ، لے کر کے آئیں، اور جب لے کر کے آئیں تو آپ کی گود میں سرکار امام حسن کو دیا، تو پیارے نبی نے ان کے کان میں اذان دی اور دوسرے کان میں تکبیر کہی۔ میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حسن اور حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کی قسم، یہی وہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس لیے کہ نبی کی بیٹی دنیا میں تمام عورتوں سے افضل
کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے، یعنی تمام جہان کا مطلب تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا اے بابا جان کیا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور محدثین نقل فرماتے ہیں کہ نبی کی بیٹی فاطمہ دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اور وہ دنیا میں بھی سردار ہے اور جنت میں بھی سردار ہے، ان کا مقام یہ ہے۔ پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا واقعہ بڑا افسوس اور ایمان کو تازہ کرنے والا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی تو حضرت ام فضل فرماتی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بتاؤ خواب کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں گر گیا، آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ حضور مسکرائے سبحان اللہ، حضور نے فرمایا اے ام فضل مبارک ہو، میری بیٹی فاطمہ کے گھر میرا حسین پیدا ہونے والا ہے۔ یقیناً میری بیٹی فاطمہ کے ہاں آج بیٹے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ میرے ساتھیوں عزیزوں، ام فضل کیا جانتی تھی؟ یہ تو وہ امام حسین تشریف لانے والے ہیں کہ جن کے دامن کرم سے اسلام قیامت تک زندہ رہے گا، جن کی اولاد سے اسلام کی خوشبو رہے گی۔ حضور فرماتے ہیں حسن اور حسین یہ میرے لیے دنیا کے دو پھول ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے حسن اور حسین کو حضور چومتے بھی تھے اور حضور سونگتے بھی تھے، حضور سونگتے تھے۔ دیکھو چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سونگنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنی اولاد کو چومتے ہیں، لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو سونگتے تھے نا۔ تو میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جب پیدائش ہوئی تو اب یہ تذکرہ ہم کریں گے سرکار امام حسن اور حسین کا نام حسن اور حسین کیوں رکھا؟ سرکار امام حسن اور حسین یہ نام جنتی نام ہے، سبحان اللہ۔ حسن اور حسین نام کس طرح سے رکھے گئے کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تو پیارے نبی نے ان کا نام شبر رکھا، اور جب پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تو ان کا نام شبیر رکھا، سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام والتسلیم آسمان سے پرواز کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ اپنے نواسوں کے نام جو حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پہ رکھ دیں، سبحان اللہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، آپ توجہ کرنا کہ وہ ان کے قائم مقام تھے، یعنی حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر ان کے نام کو رکھے، کیونکہ آپ کے بعد امام حسن اور حسین کے نام کو اللہ نے پسند فرما دیا ہے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے نام شبیر اور شبر کے معنی پہ لغت کے عربی کے معنی کے حساب سے حسن اور حسین نام رکھ دیا گیا، سبحان اللہ۔ یہ وہ نام تھا اور یہ وہ پیغام تھا جس کی خبر جبرائیل لے کر کے آئے اور خود جناب محمد رسول اللہ نے جس کو پسند کیا۔ یہ نام آج اسی لیے دنیا میں گونج رہا ہے کیونکہ یہ نام اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ کو پسند ہے، جنتیوں کو پسند ہے، زمین والوں کو پسند ہے، آسمان والوں کو پسند ہے۔ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ڈنکا انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک بجتا رہے گا۔ دنیا بدلتی رہے گی، حکومتیں بدلتی رہیں گی، حسینیوں پر اور حسین پر اور حسین کے دین پر اور حسین کے نانا جان کے دین پر اٹیک کریں گے، لیکن دنیا بدل گئی، صدیاں بدل گئی، بادشاہ بدل گئے، بڑے بڑے حکمران بدل گئے، لیکن اللہ کی قسم بادشاہ تو آج بھی حسین ہے، بادشاہ تو آج بھی حسن ہے، بادشاہ تو آج بھی حضور کی اولاد ہے، کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خود اپنی پاک چادر میں بٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہو، ان کے جیسا نہ اس زمین پر کوئی ہے، ان کے جیسا نہ کوئی آسمان پر کوئی۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جب مسجد سے نکلے تو آپ کی وہ کالی کملی کالی چادر مبارک جو آپ کی جس کو حضور نے جو ہے وہ اوڑھی ہوئی تھی، اور سامنے سے دیکھا کہ حضرت امام حسن دوڑ کر کے آ رہے ہیں، تو حضور نے ان کو اپنی چادر میں بٹھا لیا، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ حضور نے ان
کو اپنی چادر میں بیٹھا لیا، اور پھر حضرت امام حسین آئے، سبحان اللہ، تو حضور نے ان کو بھی اپنی چادر میں بیٹھا لیا، اڑا دیا، اپنی چادر رحمت میں لے لیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو ان کو بھی حضور نے اپنی چادر میں بیٹھا لیا۔ پھر حضرت مولا علی فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور نے حضرت علی کو بھی اپنی چادر میں بیٹھا لیا، سبحان اللہ۔ اور حضور آپ دیکھ لیں، جب بھی کوئی نانا، آپ بہت سارے لوگ جو نانا ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پیار کا کیا ہوتا ہے نوازوں کا، لیکن حضور تو رحمت للعالمین ہے، پھر ان کے پیار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور نے ایسا پیار فرمایا، چادر اڑائی اور اپنی آغوش میں لے لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر لے، اور جو ان سے محبت کرے مولا تو اس سے محبت فرمانا۔ تو حضور نے یہ بات کہی ہے تو یہ سمجھ لو یہ قانون ہے، قانون یہ کٹ نہیں سکتا، اگر کوئی اس سے پھرے گا تو وہ گمراہ ہوگا، اور جو حضور کی اہل بیت کو، ان کے دامن کو محبت کے ساتھ تھامے گا، ان کے ذکر کو تھامے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا میں بھی آباد رہے گا اور وہ آخرت میں بھی آباد رہے گا۔ تو اسی طرح سے روزانہ ہم ذکر شہداء کربلا کریں گے، اور شروع سے لے کے آخر تک پوری جو ہے ہسٹری کو میں آپ کے سامنے، تاریخ کو جو ہے، کربلا ابھی کافی دن ہے تو ایک ایک دن کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بیان کریں گے۔ آپ حضرات آج کتنے کم لوگ آئے، اعلان بھی ہوا، سب کو پتا ہے، ابھی لنگر کا اعلان ہوتا تو یہاں جگہ بھی نہیں ملتی، امام صاحب کو ہی بھول جاتے لوگ کہ کہاں ہے امام صاحب۔ تو یہ ہمیں سوچنے کا مقام ہے، ابھی اپنے آپ کو، ہمیں آج دنیا بدل رہی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنے کا مقام ہے۔ اگر ہم اسی طرح سے سوتے رہے تو ہماری اولادیں بزدل ہو جائیں گی، حسین سے دور ہو جائیں گی، اور یاد رکھیں یہ حسین سے دور ہو گئی تو پھر یہ سمجھ لو بزدل ہو گئی، ان کا دنیا میں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ جب تک یہ حسین کے نام پر زندہ ہیں، سمجھ لو ان کے دلوں میں قرآن اترتا رہے گا، حضور کی سنت اترتی رہے گی، حضور کا پیغام ان کے دلوں میں ہدایت ملتی رہے گی، آج نہ صحیح کل ہدایت ملتی رہے گی، لیکن حضور کے ذکر سے، حسین کے ذکر سے، حسین کی یاد سے اگر ہم دور رہے تو میرے ساتھیو عزیزو، یہ دل بھی مردہ ہو جائے گا اور یہ زندگی بھی فنا ہو جائے گی۔ یہ زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت میں جو ذکر شہداء کربلا کر گئے، کیونکہ حسین نے کربلا میں کہا تھا، آج کہاں لوگ آتے ہیں حسین کا ذکر کرنے کے لیے، پیارے حسین نے کیا کہا تھا کربلا میں؟ یہ کہا تھا، یہ پیغام دیا تھا کہ میرے جانثار ساتھیو، حسین یزید میرا دشمن ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ رات کا اندھیرا تھا، چراغ بجھا دیا کہ کوئی شرمائے نہیں، نکل جائے۔ پیارے حسین علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اجازت ہے، لیکن اللہ اکبر، حسین کا ذکر کرنے والے تھے، حسین کا نام لینے والے تھے، حسین پہ مر مٹنے والے تھے۔ آج کہاں ہیں وہ لوگ جب حسین کے دن اور حسین کے ذکر آتے پھر بھی ان کی راتیں گزر جاتی ہیں، ان کو نہ درود پڑھ پاتے، نہ قرآن کی تلاوت کر پاتے، نہ نمازوں کی پابندی کر کے حسین پر درود و سلام پیش کر پاتے؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ لیکن اللہ اکبر، کربلا کے وہ لوگ ہم کو پیغام دیتے ہیں، جب حسین نے کہا تھا تم چلے جاؤ تو حسین کے جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے کہا، اے حسین یہ گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہ جسم سے خون کا قطرہ آخری قطرے تک، اے حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ جیئیں گے، آپ کے ساتھ مریں گے، یہ جینا مرنا اور اے حسین یہ تیرے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ ذکر شہداء کربلا سے اپنے دلوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔